اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج میں ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر محمد عمران خان، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو اس پہ آج ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی ہے that is about research from Islamic perspective۔ تو یہ ریسرچ کا جو ٹاپک ہے that is also very important، اور آج کل اگر آپ دیکھیں اوورال دنیا میں تو ہر طرف ریسرچ کا ہی ڈیفینیٹلی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بغیر ڈیولپمنٹ تو بالکل پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور جو آج کل کمپٹیشن کا دور ہے تو ڈیفینیٹلی ریسرچ کے بغیر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے ہم نے ایک ایکویشن دی کہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی اکول ٹو ڈیجیٹل اسلام، تو ڈیجیٹل اسلام اور یعنی ٹیکنالوجی اور اسلام کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے بھی ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ تو یہ یعنی ڈیجیٹل اسلام کی فیلڈ میں اتنا زیادہ اسکوپ ہے ریسرچ کا کہ ہم پوری دنیا کو ڈیفینیٹلی اسلامک اورینٹڈ اگر ایک ورڈ بنانی ہے تو ڈیفینیٹلی ہیومینٹی کا ایلیمنٹ ہم نے ہر جگہ پہ ایڈ کرنا ہے۔ تو اس میں فرسٹ ڈیفینیٹلی جو آج کا سیشن ہوگا اس میں جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ ریسرچ کی ڈیفینیشن پہ بات کریں، اور اس کے علاوہ ریسرچ کی ڈیفرنٹ ٹائپس پہ بات کریں، اور اس کے تھوڑے سے پروسیس پہ بات کریں، اور ریسرچ جو ہے فرام اسلامک پرسپیکٹیو اس پہ بات کریں۔ اور یعنی ہم دیکھیں کہ ریسرچ کے لیے پھر اب جو آنے والے جو دنیا ہے اور جو لوگ ہیں ان کو ہم ڈائمینشنز بھی دیں، ڈائریکشنز بھی دیں ایز اے مسلمان، ایز اے ماشاءاللہ اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ہم ہی نے لوگ اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرنا ہے اور امت کو بھی گائیڈ کرنا ہے کہ کن کن ایریاز میں فردر ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ تو ان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ دین کے علم کے ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کر کے اور قرآن و سنہ کی روشنی میں اجتہاد کریں اور ایسے مطلب گائیڈنس پرووائڈ کریں۔ تو یہ بھی بیسیکلی اٹس اے ٹائپ آف ریسرچ اینڈ فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو اس کی کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اور اسلام میں بڑا گیپ آ چکا ہے تو اس کے بغیر ڈیفینیٹلی اس دنیا کی ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہوگی۔ تو اس ایریا میں بہت زیادہ اسکوپ ہے ریسرچ کا۔ تو آج کے سیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تھوڑا سادہ الفاظ میں ہر ایک کو سمجھا سکوں کہ ریسرچ کیا ہے۔ تو ریسرچ بیسیکلی کیونکہ نارملی اور آج کل جو اسکوپ ہے اور جو ٹاپ موسٹ پرائورٹی ہم نے دینی ہے وہ قرآن و سنہ پہ دینی ہے کہ اس کو اوریجنل فارم میں مطلب ہم نے اوورال ریسرچ کرنی ہے، اور اس میں جہاں جہاں گیپس ہیں اور ہم نے یعنی قرآن و سنہ کو اپنی زندگی میں کہاں کہاں امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، کہاں پہ نہیں ہوئی، اور کس کے اچھے افیکٹو انداز سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو دس از دا نیڈ آف دا ڈے۔ تو اسی لیے قرآن و سنہ مسٹ بی آر ٹاپ پرائورٹی فار ریسرچ۔ تو اس میں اسی لیے ہمیں ریسرچ کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ریسرچ کو سمپلی اگر آپ لے مین کی لینگویج میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو if we want to find out the solution of any problem but systematically، تو it is also called research، یعنی اپنے مسئلوں کا حل systematically in an organized way حل کرنا، that is called research۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا اور ایڈوانس لیول پہ لے کے جاؤں تو it is a systematic process of data collection, analysis and finally to come up with a sort of solution and conclusion for the betterment of society۔ تو اس میں ریسرچ کی ڈیفینیٹلی اور اچھا ریسرچ کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ اور یہ شاید پروفیسروں کا کام ہے اور اس میں آرٹیکل اور تھیسز ہی لکھے جاتے ہیں اور یہ ایک پروفیسر ہی کر سکتا ہے، تو عام بندے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ دیکھیں ریسرچ یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے کہ کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کو انالائز کریں،
اور اس کا کنکلوژن نکال لیں. تو سمپلی اگر ہم شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو ایک سنت کا طریقہ ہے ماشاءاللہ کہ جب بھی کوئی چیز ہم مارکیٹ سے پرچیز کریں تو 3 دکانوں سے کم از کم پتہ کر لیں. تو وہ 3 دکانوں سے پتہ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سنت کا طریقہ ہے اور اس میں آپ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو آپ خریدنے جا رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو کوالٹی، پرائس یا جو بھی ٹرینڈس، فیشن، اسٹاف وغیرہ. تو وہ پھر اس کے بعد آپ خود ہی سے مائنڈ میں اس کا انالیسس کر لیتے ہیں اور فوراً ہی اس کو کنکلوڈ کر کے وہ اسٹاف خرید لیتے ہیں. تو یہ اٹ از آلسو اے ریسرچ. اور ہم کسی بڑوں سے، بزرگوں سے یا اوپینین لیڈر سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. تو اسی بیس پہ وہ انالیسس کرنے کے بعد، پوری زندگی کے تجربے کے بعد، تو وہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم اس لیے ان کی بات کو ویلیو دیتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ریسرچ اورینٹڈ ہوتے ہیں. تو اٹ از آلسو سارٹ آف ریسرچ. اور قرآن حدیث میں بھی کئی بار لکھا ذکر ہے کہ تم اس دنیا میں جاؤ اور یہاں گھومو پھرو اور ریسرچ کرو، تحقیق کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اور سبق سیکھو کہ پہلے امتوں پہ کس طریقے سے عذاب آئے اور انہوں نے ناشکری کی اور پھر کتنی ان کو نعمتیں دی گئی تھیں. تو اسی طریقے سے ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ریسرچ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم دنیا اور اسلام کو، دین کو ساتھ اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چل سکیں انشاءاللہ بہتر انداز میں. تو بہرحال جہاں تک ریسرچ کی ڈیفینیشن ٹائپس کی بات ہے تو بنیادی طور پہ اس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز نارملی یوز ہوتی ہیں اور وی آر آفنلی جنرلی کنفیوزڈ. بعض دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اتنی ٹائپس ہیں. تو اس میں بہرحال اس کو اگر سمپلی ٹائپس بتائی جائیں ایز اے ہول تو اس میں دیر آر 2 ٹائپس، بیسک ریسرچ اینڈ اپلائیڈ ریسرچ. اور اگر ان کو میں اوور آل ان کی ڈفرینٹ ٹائپس میں کیٹیگرائز کروں تو دیر آر بیسیکلی 4 کیٹیگریز. فرسٹ ون از آن دا بہاف آف آبجیکٹیوس. اس کے اندر پھر بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ آ جاتی ہے. سیکنڈ ہے آن دا بہاف آف پرپز. اس میں ایکسپلوریٹری، ایکسپلینیٹری اور ڈسکرپٹیو ریسرچ آ جاتی ہے. اور تھرڈ پہ آن دا بہاف آف ٹائم، جس میں لانگیٹیوڈنل اور کراس سیکشنل ریسرچ آ جاتی ہے. اور اسی طریقے پہ لاسٹ پہ ود ریسپیکٹ آن دا بہاف آف ٹیکنیک یوزڈ، تو کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ آ جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور جو بیسک اور اپلائیڈ ہے اس کے تھوڑا سا جو پہلی ٹائپ ہے آن دا بہاف آف آبجیکٹیوس، اس کے ڈفرینس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بیسک ریسرچ از آلسو نون ایز فرسٹ آف آل فنڈامنٹل ریسرچ، پیور ریسرچ. اور اپلائیڈ ریسرچ از آلسو نون ایز پروفیشنل ریسرچ ایز ویل. تو بیسک ریسرچ یہ ہے کہ دس از بیسیکلی یور کنٹریبیوشن ٹورڈز نالج، تھیری، کوئی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ. تو ہم یہ جتنی جو بکس پڑھتے ہیں نارملی یہ کیونکہ اس میں بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں، تھیریز ہوتی ہیں، فلاسفیز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ ہم نالج بیسڈ ریزننگ کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از بیسیکلی بیسک ریسرچ. اور اس میں انڈکشن اپروچ یوز ہوتی ہے فرام اسپیسیفک ٹو جرنلائز، اس کو کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے جی اپلائیڈ ریسرچ. اور اپلائیڈ ریسرچ کو ہم پروفیشنل ریسرچ بھی کہتے ہیں اور یہ ون ٹائم ایکسیپشنل ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے اور فار دی بیٹرمنٹ آف سوسائٹی ہوتی ہے. اور فوراً ہی ہم کسی مسئلے کا حل انڈسٹری سے ریلیٹڈ یا کسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ، کسی کیس اسٹڈی سے ریلیٹڈ فوراً سلوشن نکالتے ہیں اور معاشرے کا یا اسے فوراً ہی مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. تو دس از بیسیکلی نون ایز اپلائیڈ ریسرچ. تو اسی طریقے سے تھوڑا سا میں بتاتا جا رہا ہوں. ایکسپلوریٹری ریسرچ جو آن دا بہاف آف پرپز ہے، تو اس میں ہمارا پرپز جیسے نام سے ظاہر ہے، وی وانٹ ٹو ایکسپلور اے نیو فینومینا، یا اس میں ایسا ٹاپک جس پہ پہلے کم ریسرچ ہوئی ہو تو اس میں اس کو فردر ہم کہہ سکتے ہیں فردر ریسرچ کے حوالے سے کہ وی آر ڈوئنگ ایکسپلوریٹری ریسرچ. اور ایکسپلینیٹری میں ایگزسٹنگ فینومینا ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے اور اسی کو ہی فردر ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں، سچویشن میں، ڈیٹا کی بنیاد پہ اور آلریڈی ڈیولپڈ ماڈلز پہ، تھیریز پہ
This is called explanatory research. Or the last one in this second category is descriptive research. ڈسکرپٹیو میں آپ ڈیموگرافک ریلیٹڈ ویریبلز جو ہوتے ہیں، نیم، ایج، جنڈر وغیرہ، یا ڈیموگرافک سے ریلیٹڈ، تو ان سے آپ فریکوینسیز، ٹیبل، اسٹیٹسٹکس جب دیتے ہیں تو اس کو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ. تو آن دا بیہاف آف ٹائم اینڈ ٹائم وی کین ڈیوائڈ اٹ in the form of cross sectional and longitudinal research. تو یہ ٹائم کے بیہاف پہ پچھلے 5 سال کا 10 سال کا ڈیٹا لے لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے بیہاف پہ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں، اور ایک ہی آرگنائزیشن کو ہم ڈفرینٹ سالوں میں بھی اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ہم کراس سیکشنل اور لانگیٹیوڈنل ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ ہے جی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو آن دا بیہاف آف ٹیکنیک یوزڈ. تو اگر تمہارے پاس کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے وچ از رادر ڈیفیکلٹ ٹو میئر، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے ہم کوالیٹیٹیو ریسرچ یوز کرتے ہیں. اس میں ڈیٹا کلیکشن کے انسٹرومنٹس بھی آبزرویشنل اسٹڈیز اور انٹرویوز وغیرہ یوز ہوتے ہیں. اور اگر کوانٹیٹیو ریسرچ ہے تو کوانٹیٹیو ریسرچ میں پھر کویشچنیئرز بھی یوز ہو سکتے ہیں، اور پھر اس پہ پھر ہم کوانٹیٹیو انالیسس، ایس پی ایس، اسمارٹ پی ایل ایس یا ڈفرینٹ سافٹ ویئر سے انالیسس کرتے ہیں، اور پھر اس کو نیومیریکل جو کوانٹیٹیو اسٹڈیز ہیں ان کو ایزیلی انٹرپریٹ اور میئر کیا جا سکتا ہے. کوالیٹیٹیو اسٹڈیز آر رادر ڈیفیکلٹ، تو پہلے اسے کوانٹیٹیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر کوالیٹیٹیو میں اس کو انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے. تو دیز آر بیسیکلی ڈفرینٹ ٹائپس آف ریسرچ. تو مقصد یہی تھا کہ ہمیں لیٹسٹ آئیڈیا ہو کہ ریسرچ کیا ہے. میں جسٹ ایک سمری میں اس کو میں نے آپ کو بتایا تاکہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے. اور اس میں ریسرچ میں جو اس کا پروسیس ہے اس میں ٹاپک سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور انٹروڈکشن، لٹریچر ریویو، اور میتھڈالوجی، ڈیٹا کلیکشن، انالیسز اور فائنڈنگ، پھر ریکمنڈیشنز، ڈسکشنز اور ریکمنڈیشنز، اور پھر اس کے بعد بیبلیوگرافی یا ریفرنسز وغیرہ. تو یہ میں بڑا ٹو دی پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ایک اوورآل اس کی جو بیسکس ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں. باقی ڈیٹیل میں تو ڈیفینیٹلی ایم فل اور پی ایچ ڈیز میں ہم اسٹڈیز کراتے ہیں، اور اس پہ بڑا فردر کام کیا جا سکتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ میں بتانا چاہوں گا کہ اب ریسرچ فرام اسلامک پرسپیکٹیو میں نے کن کن ڈائریکشنز میں فردر ریسرچ کی ضرورت ہے. تو میں نے ڈفرینٹ تھیریز بھی دیں، تو جیسے ڈیجیٹل اسلام، بگ ڈیٹا، آن لائن جابز، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ اسلامک ورلڈ، اسلامک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اور اسلامک کرنسی، اور اسلامک بینکنگ، اور یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں جن میں، اور 5G، اور مطلب جتنی بھی آج میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے. اور دس وڈ بی فیوچر گائیڈ لائنس فار اور ریسرچ اسٹوڈنٹس ایز ویل. تو کیونکہ اسلام ہیومینٹی ہے، اور ٹیکنالوجی وداؤٹ ہیومینٹی از راسکیلٹی. تو دس از بیسیکلی مائی میسج. تو تھینک یو سو مچ فار پیشنس لسننگ. جزاک اللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.